بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ A Doll's House۔ A Doll's House ایک کہانی ہے، ایک ایسی کہانی جس کے اندر انسان کے تلخ حقیقت کے بارے میں بات کی گئی ہے، انسان کے معاشرتی پہلو کو، اس معاشرتی پہلو کو اجاگر کیا گیا ہے جس میں عورتوں کو ان کے صحیح حقوق نہیں دیے جاتے، عورتوں کو ایز اے ڈول ٹریٹ کیا جاتا ہے، پھر چاہے وہ ان کے باپ کی طرف سے ہو، بھائی کی طرف سے ہو یا پھر ہسبینڈ کی طرف سے ہو۔ تو یہ جو ڈولز ہاؤس ہے اس کو ہینریک ابسن نے لکھا ہے۔ جو ہینریک ابسن ہے اس کو فادر آف ریئلزم کا خطاب دیا گیا تھا۔ اس کی جو کہانیاں ہیں وہ ریئلسٹک کہانیاں ہیں، ایوری ڈے لائف کی کہانیاں ہیں۔ اسی کی وجہ سے یہ جو ڈولز ہاؤس ہے اس کے اندر جو ہمیں کہانی ملتی ہے اس کو ہم اپنے معاشرے سے ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ سٹوری کی شروعات ہوتی ہے ایک ہیپی فیملی سے جس کا اونر ہیلمر ہوتا ہے، نورا اس کی بیوی ہے۔ جو ہیلمر اور نورا ہیں وہ اس پلے کے پروٹیگنسٹ ہیں، وہ اس پلے کے مین کیریکٹرز ہیں۔ یہ جو سٹوری ہے یہ ہیلمر کے گھر سے شروع ہوتی ہے۔ یہ جو پلے ہے یہ سارا کے سارا ہیلمر کے گھر میں ہوتا ہے۔ اس کے اندر جتنے بھی سینز دکھائے گئے ہیں وہ ہیلمر کے گھر میں ہوتے ہیں۔ وہیں سے سٹوری شروع ہوتی ہے، وہیں پہ سٹوری کا کلائمیکس آتا ہے اور وہیں پہ سٹوری کا ریزولوشن دکھایا جاتا ہے۔ سٹوری کے اندر ٹوٹل 3 ایکٹ ہیں۔ ان 3 ایکٹس کے اندر سب سے پہلے ایکٹ نمبر 1 میں دکھایا جاتا ہے کہ ایک ہیپی فیملی ہے، وہ کافی زیادہ خوش ہے، وہ کرسمس کی تیاریاں کر رہی ہیں۔ جو نورا ہے وہ بیوی ہے جبکہ جو ہیلمر ہے وہ ہسبینڈ ہے۔ جو ہیلمر ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ اس کی بیوی فضول خرچیوں میں پیسہ اڑا رہی ہے اور یہ کرسمس ٹری لانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہاں پہ یہ دکھایا جاتا ہے کہ جو نورا ہے وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ کلو دیا جاتا ہے، یہ ہنٹ دیا جاتا ہے کہ کچھ پرابلمز ہیں جن کو چھپایا جا رہا ہے جو آخر میں آ کر بہت بڑی پرابلمز بن جائیں گی، کیونکہ ایک چھوٹا سا جھوٹ 100 بڑے جھوٹ کی وجہ بنتا ہے۔ نمبر 2، جو سیکنڈ ایکٹ ہے اس کے اندر جو سیکریٹس ہوتے ہیں وہ ریویل ہو جاتے ہیں۔ جو نورا کا ہسبینڈ ہے اس کو شوق پہ شوق ملتے ہیں، اس کو سرپرائزز ملتے ہیں کہ اس کی بیوی نے ایک بہت بڑی فورجری کی کروک سٹارٹ کی مدد سے۔ کروک سٹارٹ اس سٹوری کا ولن ہے جس نے نورا کی مدد کی تھی، جو کہ ہیلمر کے انڈر کام کرتا ہے۔ کچھ وجوہات کی بنا پر جو ہیلمر ہے اس کو کروک سٹارٹ پسند نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ اسے نوکری سے نکال دے۔ اسی وجہ سے کروک سٹارٹ آتا ہے تاکہ اس کی نوکری بچ جائے اور وہ نورا کو بلیک میل کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اس نے جو پاسٹ میں فورجری کی تھی اس کے ڈاکومنٹس ابھی بھی کروک سٹارٹ کے پاس موجود ہیں۔ یہاں سے آگے دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ نورا کو بلیک میل کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے اور اس کے بعد جو نورا ہے وہ اپنی فرینڈ لنڈ سے کہتی ہے، جو مسز لنڈ ہیں، کہ پلیز میری مدد کرو۔ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے میں کروک سٹارٹ سے بات کروں گی، لیکن وہ کروک سٹارٹ سے بات نہیں کرتی، جس کی وجہ سے جو کروک سٹارٹ ہے وہ لیٹر باکس میں وہ سارے ڈاکومنٹس رکھ کے آ جاتا ہے اور وہ نورا کے ہسبینڈ ہیلمر کے ہاتھوں لگ جاتے ہیں۔ یہ ہیلمر کے لیے ایک بہت بڑا شوق ہوتا ہے کہ اس کی جو بیوی ہے جسے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے اس نے اس سے جھوٹ بولا، اسی لیے وہ نورا کو کہتا ہے کہ تمہارے اوپر میں مزید یقین نہیں کر سکتا اور نہ اپنے بچوں کو تمہارے پاس رہنے دے سکتا ہوں۔ نورا وہاں پہ ہیلمر کو یاد دلاتی ہے کہ اس نے ہیلمر کے لیے کتنی قربانیاں دی اور وہ جو فورجری کی تھی وہ بھی ہیلمر کے صحت کے لیے کی تھی، اور اس کے علاوہ ہیلمر نے کبھی بھی اسے ایز اے انڈیپینڈنٹ وومن ٹریٹ ہی نہیں کیا، اسے وہ عزت نہیں دی۔ ہمیشہ یہ چاہتا تھا کہ نورا اس کے اوپر انڈیپینڈنٹ رہے۔ نورا کہتی ہے کہ اسے ہیلمر نے کبھی بھی بڑا نہیں ہونے دیا، ہمیشہ اسے لٹل ڈال کہہ کر پکارا۔ نورا کے مطابق اس کے ابو نے بھی کبھی اسے بڑا نہیں ہونے دیا، اس کے اون پہ کوئی ڈیسیجن نہیں لینے دیا، اس لیے وہ آج ڈیسیجن لیتی ہے کہ وہ اپنے لیے سٹینڈ لے گی۔ اسی وجہ سے وہ اسے کہتی ہے کہ میں تمہیں چھوڑ کے جا رہی ہوں اور تمہارے بچوں کو بھی چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ ابسن نے کافی خوبصورت انداز سے ڈولز ہاؤس لکھا کہ یہ ایک ٹوئے کی کہانی نہیں ہے، یہ ایک زندہ انسان کی کہانی ہے اور یہ ریڈرز کے مائنڈ میں کافی سارے سوال چھوڑ کر جاتا ہے، کیونکہ اس کو اوپن اینڈڈ نیریٹو میں لکھا گیا ہے۔